بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم لبیک اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الى صراطک المستقیم وعلى آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ اجتماع نقش بندی اجتماع کے نام سے مشہور کیا گیا ہے۔ نقش بندی سلسلہ کیا ہے اور تصوف کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں تصوف کی حیثیت ہے کیا؟ مختصر وقت میں بیان تو نہیں کہہ سکتا، مگر اس کو مذاکرہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ مضامین آپ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اس لیے بیان کے بجائے اس کو یاد دہانی اور مذاکرہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ پروگرام کی ابتدا میں حضرت قاری صاحب نے ایک سورت تلاوت کی، جس سورت کا نام سورہ الشمس ہے۔ سورہ الشمس ہی دراصل اس اجتماع کا مقصد ہے اور وہی تصوف کا خلاصہ ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا یوں ہے کہ آدمی اپنا نقصان کچھ انجانے پن میں اتنا بڑا کر لیتا ہے کہ اس کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ یہی نقصان کچھ ہم نے تصوف سے دور رہ کر اور اولیاء کرام کی صحبت سے ہٹ کر کیا ہے۔ چونکہ ہم سوچتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ تصوف کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، 200-250 سال بعد لفظ تصوف کو لوگوں نے سنا، تو پھر ہم اس کی طرف کیوں جائیں؟ اس غلط فہمی کی وجہ سے یہ بند ہو گیا۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے ہم اپنا بہت ہی زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو الفاظ ہیں وہ الفاظ سفر کرتے ہیں، ایک زبان سے دوسری زبان میں جب الفاظ آتے ہیں تو وہ بدل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اپنا مفہوم کھو دیتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اپنا مفہوم نہیں کھوتے، مفہوم باقی رکھتے ہیں مگر الفاظ بدل جاتے ہیں۔ تو ان الفاظوں کی بدلنے کی وجہ سے مقصد فوت نہیں ہو جاتا۔ یہی معاملہ کچھ تصوف کے ساتھ ہوا ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ تصوف حدیثوں یا قرآن کی آیتوں میں نہیں، لیکن اس کو ہم اسی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ ہم اپنی زبان کے اندر لفظ نماز استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں جو لفظ نماز کے لیے استعمال ہوا ہے وہ صلاۃ کا لفظ ہے۔
لیکن جب اس لفظ صلاۃ نے سفر کیا اور سفر کرتے ہوئے یہ ہماری بر صغیر کی زبان میں آیا تو اس کا لفظ بدل گیا اور لوگ صلاۃ کی جگہ نماز کہنے لگے، لیکن نماز اور صلاۃ کا مقصد دونوں کا ایک ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر صوم ہے، لیکن وہ سفر کر کے جب اردو میں آیا تو اس کو روزہ کہنے لگے، لیکن روزہ اور صوم دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے الفاظ ہیں، درود ہے، درود یہ لفظ نہیں ہے عربی کا، بلکہ عربی کے اندر درود پاک کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس لفظ نے سفر کیا تو یہ درود بنا، لیکن درود اور صلاۃ دونوں کا ایک ہی مقصد ہے۔ بس اسی طریقے سے اسلام میں ایک لفظ استعمال ہوا اور وہ لفظ تھا احسان کا۔ لفظ احسان نے بھی سفر کیا، اور وہ لفظ احسان سفر کرتے ہوئے جب ہماری زبان میں آیا تو وہ لفظ تصوف بن گیا۔ جس طرح سے لفظ مسلم، مسلمین اور مسلمین اس نے سفر کیا اور اردو زبان میں آ کر اور فارسی میں آ کر وہ مسلمان بن گئے، تو اب اگر کوئی لفظ مسلمان کو اور لفظ روزے کو اور نماز کو حدیث و قرآن میں تلاش کرنا چاہے تو اس کو نہیں ملے گا۔ بس یہی معاملہ تصوف کا ہے کہ یہ لفظ احسان سے نکلا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری زمانے میں عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مجمع کو ایک شخص چیرتا ہوا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا دوزانوں، اور اس انداز سے کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو، زانوؤں کو اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زانوؤں سے ملا دیا، اور اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 5 سوالات کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا، ایک تو اس بات پر تعجب کہ وہ شخص آنے والا وہ نہیں تھا جو مدینے کا رہنے والا ہو، دوسرے یہ کہ اس کے بدن کے اوپر سفر کے کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہو رہے تھے، بال گنے تھے، کپڑے سفید تھے، اور اس بات پر بھی ہمیں تعجب ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالات کا جواب دیتے تھے تو وہ یوں کہتے تھے کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے صحیح جواب دیا۔ تو خود ہی سوال اور خود ہی جواب کی تصدیق، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، مگر یہ شک اس وقت میں رفع ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ جبریل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام مکہ المکرمہ میں شروع فرمایا، اور آپ 13 سال تک تبلیغ اسلام اور دین کے احکامات مکہ المکرمہ میں لوگوں کو بتاتے رہے۔ 10 سال آپ مدینہ منورہ میں یہی کام کرتے رہے۔ یہ کل 23 سال کا وقفہ ہے۔ اب اس 23 سال کے وقفے میں جتنے بھی احکامات آئے تھے ان احکامات کو ریوائز کرنا اور ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے حضرت جبریل تشریف لائے تھے، اور اس کے پیچھے 2 مصلحتیں تھیں۔ ایک مصلحت تو یہ تھی کہ ایک آدمی ایک مفصل 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا بیان کرتا ہے، لیکن آخر میں اپنے بیان کا ایک کنکلوژن اور اپنے بیان کا ایک خلاصہ چند لفظوں میں بیان کرتا ہے، تاکہ جو آدمی پورا بیان یاد نہ کر سکے اس کو چند لفظوں کے اندر خلاصہ یاد ہو جائے۔ اور چونکہ قیامت تک کے لیے یہ دین ہے
اور ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ جب لوگ دین سے غافل ہو جائیں گے اور لوگوں کے پاس ٹائم نہیں رہے گا، لوگوں کی مصروفیتیں بڑھ جائیں گی، تو اس وقت میں دین کی دعوت دی جائے، دین کی تبلیغ کی جائے اور کسی کے بعد وقت نہ ہو تو اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا جائے اور ایسے مختصر لفظ استعمال کیے جائیں کہ ایک چلتا پھرتا آدمی روڈ پر جا رہا ہو اور آپ سے وہ سوال کرے کہ میرے پاس صرف 2 منٹ ہے، اگر 2 منٹ میں آپ مجھے اسلام سمجھا سکتے ہیں تو اسلام کو سمجھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے دین اسلام کا خلاصہ سمجھایا اور آپ نے سوال کیا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے، آپ یہ بتائیے۔ آپ نے ایمان کا جواب دیا، اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے، آپ نے اس کا بھی جواب دیا۔ میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ موضوع احسان ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں، احسان کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس کو اب دہرانے سے بہتر ہے کہ احسان ہی پر گفتگو کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ گویا کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک آدمی جب اپنے امپلائر کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت کام کرنے کی اور نوعیت اور ہوتی ہے، اور جب اس کا امپلائر اس کے سامنے نہیں ہوتا تو اس کے کام کرنے کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے یہ نہ ہو سکے اور تم ایسا نہ کر سکو اور تمہارے اندر یہ کیفیت کا پیدا ہونا انتہائی درجے مشکل ہے کہ تم یہ کیفیت پیدا کر لو کہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت تو انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، امتی کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہو سکتی، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے تم کم از کم یہ تصور رکھو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو عبادت پر محمول کیا کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے آدمی کرے کہ وہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ اسے تصور کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دراصل اس کو صرف نماز میں قید کر دینا اس حدیث کو یہ مناسب نہیں ہے، اور اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک حدیث میں اور ایک جملہ ملتا ہے، ایک جملہ تو یہ ہے کہ الاحسان کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح سے کہ جس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ الاحسان ان تخشى اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا تم ایسا ڈرو کہ گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث کے اندر ایک اور جملہ استعمال ہوا ہے الاحسان ان تعمل للہ، کہ تم کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ اللہ سبحانہ تعالی کو تم دیکھ رہے ہو یا اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے معاملہ صاف ہو گیا کہ ان تخشى اللہ کا تعلق صرف نماز سے نہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی سے تعلق ہے، اور اسی طریقے سے عمل کا تعلق نماز، روزے اور حج زکوٰۃ کے علاوہ بھی جتنے بھی کام کاج ہیں، کاروبار، تجارت، بزنس، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ یعنی چاہے تم اپنا کاروبار کرو یا رزق کماؤ، جاب کرو، تمہارے سامنے یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی صوفیہ کی ٹرمنالوجی میں یادداشت کہا جاتا ہے کہ آدمی ہر وقت اس کا خیال اور دھیان رکھے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔
گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ اسلام نام ہے 3 چیزوں کا. نمبر 1 ایمان، اور ایمان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، جس کو تعلیم الاسلام میں ایمان مفصل یا مجمل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جس کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے طور پر بیان کیا گیا ہے. ایمان عقائد کا نام ہے، اور عقائد کی بحث جس علم میں کی جاتی ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں. جیسے ماتریدیہ اور اشاعرہ نے بحث کی ہے، وہ علم کلام پر بحث کرتے ہیں، لہذا عقائد کے سلسلے میں علم کلام میں بحث کی جاتی ہے. اور اسلام کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسا کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے. تو جس علم میں مسائل کی بحث کی جاتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. اور جس علم میں بحث کیفیت سے کی جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت پیدا ہو، اور اس کیفیت کے سلسلے میں جس علم میں بحث کی جائے اس کو احسان یا تصوف کہتے ہیں. کہ احسان کی صفت جہاں پر ہو اس کو تصوف کہتے ہیں، اور جو لوگ اس سلسلے میں بحث کرتے ہیں اس کو صوفیہ کہتے ہیں. اور جو لوگ مسائل پہ بحث کرتے ہیں ان کو فقہا کہتے ہیں، اور جو لوگ علم کلام پر بحث کرتے ہیں ان کو متکلمین کہتے ہیں. یہ تو ہوگی اس کی مختصر بات. اب تھوڑا سا ہم اس بات کو اگر اور آگے بڑھائیں تو مسئلہ بہت آسانی کے ساتھ ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ گویا کہ اسلام کی مثال ایسے ہے جیسا کہ مغرب کی 3 رکعت ہے. 1 رکعت کوئی پڑھے گا تو بھی نماز مکمل نہیں ہوگی، 2 رکعت پڑھے گا تو بھی مکمل نہیں ہوگی، 3 رکعت وہ پڑھے گا تو نماز مکمل ہوگی، اور 3 میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو نماز مکمل نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ان تینوں پہلوؤں میں سے آدمی کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا، مسائل کو چھوڑے یا عقائد کو چھوڑے یا تصوف کو چھوڑے، تو اس کا دین ادھورا رہے گا، اس کا دین مکمل نہیں ہو سکتا. اسی سورت کے اندر والشمس والضحیٰ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مضمون کو بیان کیا ہے جو حدیث جبریل کے اندر مضمون بیان کیا گیا، اور یہ دین کا مکمل خلاصہ بیان کر دیا گیا. تزکیے کا لفظ اس میں استعمال کیا، اور تزکیے کا دوسرا نام احسان ہے، اور تزکیے کا ایک تیسرا نام تقویٰ ہے، اور اس کا ایک نام خشیت اللہ بھی ہے، خشیت بھی ہے. مختلف نام اس کے ہیں، اور مختلف ناموں کے سب کے کام ایک ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر 7 قسمیں کھائی ہیں، اور 7 قسمیں کھا کر کے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ یہ تزکیے کی اہمیت اس قدر ہے کہ گویا دین کا خلاصہ ہے، اور اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بات بلا مبالغہ کہی جا رہی ہے کہ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، نمازوں کی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور دوسرے مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تصوف اور احسان کے معاملے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں. امت میں جتنے طبقے ہیں سب نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا ہے، اور سب نے اس پر لکھا ہے. تفسیر سنائی جو حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، علماء اہل حدیث اور غیر مقلدین سے ان کا تعلق ہے، بلکہ ان کے روح رواں ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے سورہ شمس کی تفسیر میں جو چیز لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ دین تو اصل تصوف ہی ہے، یہی تزکیہ ہے جو دین کا خلاصہ ہے، اس کے بغیر تو دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا. حضرت مولانا امین اصلاحی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ایک زمانے میں حضرت علامہ مودودی کے رفیق کار ہوا کرتے تھے، اور چند اسباب کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے اجازت لی اور اپنے مشن کو
ذرا تبدیل کیا، انہوں نے مستقل ایک ضخیم کتاب تزکیہ نفس پر تحریر فرمائی، اور اس میں انہوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ تزکیے کے بغیر تو انسان چل ہی نہیں سکتا، ایک قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب وہ مستقل اس پر موضوع بناتے ہیں۔ میں اس صوفیہ کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کو بہت زیادہ لکھا ہے۔ جس طرح سے صوفیہ کرام نے اس موضوع پر لکھا ہے، اس کی اہمیت اور ضرورت کو ان لوگوں نے محسوس کیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا صدیق نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو علماء اہل حدیث کے یہاں بہت ہی اونچا مقام رکھتے ہیں، بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ان کے دونوں صاحبزادے حضرت فضل الرحمن گنج مرادی آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ نقش بندیہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کے مرید ہیں، اور ان دونوں بھائیوں نے حضرت کے ملفوظات کو تحریر کیا ہے اور لکھا ہے۔ صوفیہ کرام نے تو بہت کچھ اس کے اوپر لکھا ہے۔ جماعت اسلامی کے ایک کارکن نے مستقل حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا ترجمہ کیا، تو غرض یہ کہ امت کے اندر اس پر بالکل متفقہ طور پر سب کا فیصلہ ہے کہ تزکیہ نفس، احسان اور تصوف یہ انسان کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب تصوف کے اندر سلاسل اربع مشہور ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، سہروردیہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور سلسلے نہیں ہیں، ان سلسلوں کے علاوہ بھی قلندریہ سلسلہ ہے، اویسیہ سلسلہ ہے۔ اویسیہ سلسلہ جو ارواح سے فیض حاصل کرتا ہے، حالانکہ نقش بندی سلسلے میں بھی ایسا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں، آپ شجرہ پڑھیں نقش بندیہ کا، تو اس میں آپ کو دو نام ملیں گے، ایک حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا، اور ایک نام حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا۔ اب اس کڑی کو آپ دیکھیں کہ حضرت بایزید بستامی سے فیض حاصل کیا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے، اور ان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 261 کے اندر پیدائش ہے حضرت بایزید بستامی کی، اور ابو الحسن خرقی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہے 425 کی۔ تو یہ خیر اس پر بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ یہ سلسلے اربع 4 سلسلے زیادہ مشہور ہو گئے، جیسا کہ حنفی، شافعی، مالکی مشہور ہوئے، اسی طرح سے یہ 4 سلسلے مشہور ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور سلسلے نہیں، اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں۔ اب ہم ان سلسلوں میں سے کس کو مانیں اور کس کا انکار کریں؟ تو ادب اور احترام جس طرح سے ہم تمام ائمہ کا کرتے ہیں، مگر فالو کسی ایک کو کرتے ہیں، اسی طرح سے سلاسل اربع میں ہم ادب و احترام سب کا کریں گے، چاہے چشتی ہو، قادری ہو، نقش بندی ہو، مگر فالو کسی ایک کو کریں گے، ادب سب کا رکھیں گے۔ اب ان میں سے چاروں میں سے جس کو مرضی چاہے آپ فالو کریں، اور جس سلسلے میں چاہیں بیعت ہو جائیں، اور جس سلسلہ کے چاہے ذکر و اذکار کریں، یہ سارے کے سارے راستے اللہ تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ لیکن نقش بندیہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سلسلہ نقش بندیہ کو مانو۔ دلیل کیا ہے؟ کہ سارے سلسلے تو بالکل صحیح ہے، برحق میں ہے، لیکن نقش بندیہ کو پریفر کرو۔ کیوں؟ سورہ توبہ میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت اٹھائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو تم اگر اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہو اور دین اسلام پر برقرار رہنا چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ایمان پر، اسلام پر اور احسان پر قائم رہو، تو تم کو چاہیے کہ تم صدیقین کے ساتھ رہو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، صدیقین کی پیروی کرو۔ صدیقین ہیں کون؟ صدیقین ہیں کون؟ صدیقین تمام صحابہ ہیں، لیکن تمام صحاباؤں کے امام کون ہیں؟ صدیق اکبر۔ باقی صدیق ہیں اور یہ ہیں ابو بکر صدیق۔ ابو کے معنی باپ کے آتے ہیں، لیکن یہاں باپ کے معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ یعنی دبات والے کہ بہت زیادہ لکھنے والے ان کے موجود تھے، اور بکر کے معنی پہل کرنے والا، اور ابو بکر کے وہ شخص جو ہر کام میں پہل کرتا ہو، نبی پر ایمان لانے میں پہل، ابو بکر صدیق۔ تو صدیق امام ہے تمام صدیقین کے، اس لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اب آپ تفسیر پڑھیے تو اس تفسیر میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ صدیقین سے کونوا مع الصادقین سے کون لوگ مراد؟ اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، صحابہ کرام ہیں، مگر ایک روایت اس میں آپ کو ملے گی کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چونکہ صدیق اکبر ہیں، اس لیے اس آیت میں زیادہ مراد صدیق اکبر ہیں۔ اور یہ سورہ توبہ کی آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی، جبکہ نفاق بڑھ رہا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ صدیق کے ساتھ رہو۔ اب صدیق کے ساتھ جو لوگ زندگی بھر تھے وہ تو تھے، لیکن جب صدیق اکبر دنیا میں نہ رہے تو اب قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے کہ صدیق کے ساتھ رہو، تو صدیق تو موجود ہے نہیں، تو صدیق کے ساتھ رہیں گے کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باقی رکھا جاتا یا آپ کی شریعت کو باقی رکھنے کے لیے حدیث و قرآن کو باقی رکھا جاتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور آپ کی شریعت کو اور آپ کی حدیثوں کو باقی رکھا۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کو باقی رکھا۔ جتنے بھی سلاسل ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ان کا سب کا سلسلہ جا کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے جو سلسلہ ملتا ہے وہ نقشبندیہ ملتا ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائیں، اور 7 قسمیں کھا کر کے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ تزکیہ کیا ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے دل کی بات کی تھی کہ دل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بوٹی ہے، جب تک وہ صحیح رہتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جز بیان کیا ہے تزکیہ کا، صرف ایک جز بیان کیا اس حدیث کے اندر۔ دوسری حدیث کے اندر اور چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ تزکیہ صرف دل کا نام نہیں ہے، بلکہ تزکیے کے لیے دل کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ، روح کا تزکیہ، اور سر کا تزکیہ، اور خفی کا تزکیہ، اور اخفا کا تزکیہ ہے۔ یہ جو آپ نقشبندی سلسلے میں پڑھتے ہیں اور مراقبات کرتے ہیں، ان 6 اس کے اوپر یہ 6 لطائف کہلاتے ہیں، اور 7واں لطیفہ جو ہے وہ لطیفہ نہیں، وہ تو ایک ذکر ہے۔ 3 لطیفوں پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، پوری دنیا کا۔ حضرت مولانا غوث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہوتے، انہوں نے کتاب لکھی ہے تذکرہ غوثیہ۔ اس پر انہوں نے بحث کرتے ہوئے جوگیوں کے حالات کو لکھا ہے، اور لطائف پر بحث کی ہے کہ جوگیوں کے اندر کیا لطائف۔
تو تین لطیفوں پر تو سب کا اتفاق ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ دہریے کیوں نہ ہو, ان تینوں لطیفوں پر اتفاق ہے. کون سے لطیفے؟ ایک لطیفہ عقل ہے, اور ایک لطیفہ قلب ہے, اور ایک لطیفہ نفس ہے. یہ تین پر تو سب کا اتفاق ہے, اس کو سب مانتے ہیں. اور قرآن کریم میں ان کا تذکرہ موجود ہے. مثلا لطیفہ عقل کا تذکرہ ہے, ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. قلب کا تذکرہ ہے, فی قلوبہم مرض قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا. تو نفس کا اور یہ سب تذکرہ اس میں موجود ہے. پھر یہ 6 لطائف کہاں سے آ گئے؟ 3 کا تو تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے, 6 کا تذکرہ کہاں سے آیا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس پر لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ حدیث و قرآن میں ان کا ذکر ہے کہاں. تو آپ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے. آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ صوفیہ کا مرتبہ وہ ہے جو مجتہد ائمہ کا ہے. ائمہ نے بہت سارے مسائل کو استخراج کیا ہے حدیث و قرآن سے. مثلا بھینس حلال ہے کہ حرام؟ ہم بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث کے اندر بھینس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. اس کا تذکرہ ائمہ نے نکالا ہے اور اس کو حلال قرار دیا ہے. تو یہ مسئلہ قیاسی ہے اور اجتہادی مسئلہ ہے. اور اسی طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ 3 لطائف کو یہ قطعی ہیں اور باقی 3 لطائف پر استخراج ہوا ہے, اور صوفیہ کرام نے اس کو نکالا ہے ان مسائل کو قرآن اور حدیث سے. کیسے نکالا ہے؟ صوفیہ الہام کے ذریعے سے اور مجتہدین اپنے عقل کے ذریعے سے. تو عقل سے مرتبہ زیادہ بڑھا ہے الہام کا, اس سے زیادہ بڑھا ہے, اس لیے یہ دلیل زیادہ مضبوط ہے. اب دلیل سنیے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آپ نے بار بار سنی ہوگی. حضرت مولانا اللہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس دلیل کا تذکرہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ فتح کر چکے تو آپ حنین کے لیے تشریف لے گئے, اور جب آپ غزوہ حنین سے واپس ہوئے ہیں تو غزوہ حنین سے واپس ہونے کے بعد ایک جگہ آپ نے قیام کیا اور حضرت بلال کو کہا کہ اذان پڑھو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے 8-10 ساتھیوں کو لے کر کے اس پڑاؤ کی طرف چلا, اور جب اذان ہونے لگی تو ہم نے ان کی نقل اتارنا شروع کر دی مذاق کرنے کی, اور ہم بھی نقل اتارنے لگے. لمبا قصہ ہے, حدیث میں آتا ہے, اور یہیں سے علماء نے بہت سارے مسائل استخراج کیے ہیں. ابو محذورہ کی آواز ذرا بلند تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں مذاق کرنے والے, سب کو پکڑ لاؤ. سب کو پکڑ کر کے لایا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے سب سے بلند اور اچھی آواز کس کی ہے؟ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے کہا اس کی آواز سب سے اچھی ہے. آپ نے کہا باقی کو چھوڑ دو, اسے پکڑ دو. اور اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ پڑھو. کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اشہد اللہ پر آئے اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے. ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں کہاں مانتا تھا اللہ کو, اس لیے میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرتے ہو, 2 سے پڑھو. تو 2 مرتبہ تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا زور سے پڑھو, بلند آواز سے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کا مسئلہ ہے تو میں نے 2 مرتبہ آہستہ آہستہ پڑھا. آپ نے فرمایا بلند آواز سے پڑھو. جب میں نے یہ کلمہ پڑھا بلند آواز سے تو میرے دل کی کایا پلٹ گئی, اور ابو محذورہ پھر زندگی بھر اذان اسی طرح سے پڑھتے تھے. اشہد اللہ کو 4 مرتبہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو 4 مرتبہ آپ نے پڑھا,
اور پھر ان کی اولاد بھی یہی اذان پڑھتی رہی، اور بلال کی اذان دوسری رہی اور ان کی اذان یہ رہی، وہ محبت کی اذان تھی اور یہ شرعی اذان تھی۔ بعد میں اگرچہ یہ اذان ختم ہو گئی اور امت پہ اتفاق ہو گیا اور ترجیح ختم ہو گئی۔ یہاں سے علماء نے مسائل بہت سارے لیے ہیں، لیکن صوفیہ نے بھی یہاں سے ایک مسئلہ لیا ہے۔ وہ کیا مسئلہ لیا ہے؟ جب اذان ختم ہو گئی، ابو محذورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر ایسے ہاتھ رکھا اور پھر میرے چہرے پر ہاتھ لے کر آئے اور پھر ایسے میرا ہاتھ گھمایا اور ناف تک لے گئے۔ دوبارہ سنا، ابو محذورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پھر آپ ایسے ہاتھ لے کر آئے اور پھر یہ ہاتھ ایسے لے اور ناف تک لے گئے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام عبث اور بیکار ہو سکتا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت اس کے پیچھے ضرور ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قلب ہے، ایک روح ہے، اور یہ جو لطائف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روشن کرنے کے لیے آپ پر ہاتھ پھیرا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لطیفہ نفس جو ہے وہ پیشانی میں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ لطیفہ نفس جو ہے وہ ناف کے نیچے ہے، اور آپ نے جگر پر بھی ہاتھ پھیرا، تو یہاں سے یہ لطائف کو استخراج کیا ہے۔ تو تین لطیفے ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے تمام لوگ اتفاق کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ لطائف تین ہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ اور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قلب، ہر چیز کی دو سائیڈ ہوتی ہے۔ مثلاً یہ دیوار ہے، ایک سائیڈ آپ کی طرف ہے، ایک سائیڈ میری طرف ہے۔ تو اللہ کی طرف جو قلب کی سائیڈ ہے اس کو روح کہتے ہیں، اور انسان کی طرف جو سائیڈ ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عقل کی ایک سائیڈ اللہ کی طرف ہے اور ایک سائیڈ بندوں کی طرف ہے۔ بندے کی طرف جو ہے وہ عقل ہے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ سر کہلاتے ہیں۔ یہ کھڑکیاں ہیں۔ خیر، ابھی دوسرے حضرات کو بھی کچھ کہنا ہے، اس لیے میں بہتر ہے کہ مجھے اجازت دے دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی اللہم اغفر لنا برحمتک۔